اور میں پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری اس وقت پریس کانفرنس کر رہی ہیں اور اس ملک کے اندر جو معاشی مسائل ہیں اور بحران ہیں، جو تکلیفیں ہیں، ان کو یہ ڈائریکٹ ہٹ کرے گا۔ تو یہ 10 اہم چیزیں جن کا انہوں نے پہلے بھی اپنی تقاریر میں ذکر کیا اور کل ایک بار پھر انہوں نے اس پر روشنی ڈالی کہ ان کے وہ جو 10 پلیجز تھے، جس کے اندر سب سے پہلے بات آمدنی کی ہے۔ دیکھیں، ایک متوسط طبقہ یا غریب شخص کی آمدنی اس کی زندگی کے لیے اور گزر بسر کے لیے بہت اہم ہوتی ہے۔ یہاں ہمارے ملک کے اندر جو اکثریت ہے لوگوں کی، ان کا انحصار آمدنی پر ہے، اور اگر آمدنی آپ کی ضروریات کو ہی پورا نہ کرے تو اس مشکل کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ جس طرح کی مہنگائی کا سامنا ہے، جس طرح کی بے روزگاری کا سامنا ہے، اس میں جن چند لوگوں کے پاس روزگار ہے اس کی آمدنی کم ہو تو اس کا بوجھ پوری فیملی پر یقیناً پڑتا ہے۔ اس لیے بلاول صاحب نے اپنی پیپلز پارٹی کی پرانی روایت جو تنخواہوں میں اضافے کی ہے، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ پینشنز کے اندر اضافہ بھی پیپلز پارٹی نے کیا، تقریباً 150% اضافہ اپنے دور حکومت میں وقتاً فوقتاً 5 سال کے اندر جو کیا گیا، وہ 150% کل اضافہ تھا تقریباً پینشنز میں اور تنخواہوں میں۔ اسی اسپرٹ کی روشنی میں بلاول صاحب نے اپنے 10 پلیجز کے جو مین پہلا پوائنٹ ہے وہ آمدنی میں ڈبل کرنے کی بات کی ہے، اور وہ ریئل ٹرمز میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اگر آمدنی ڈبل ہو تو اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر اثرات ہیں، یعنی مہنگائی کو کم کرو، بے روزگاری کو کم کرو، یہ بھی ساتھ ہی ساتھ چلنا ہے، اور اسی لیے پھر آپ کو ریئل ٹرمز میں اس ڈبل آمدنی کا جو فائدہ ہے وہ نظر آئے گا۔ تو بلاول صاحب نے کل اپنے 10 پلیجز میں جو پہلا پلیج ہے آمدنی کو ڈبل کرنے کا، اس پر بات کی۔ دوسرا اہم پلیج جو الیکٹریسٹی انرجی کے حوالے سے، انرجی جو ہے اب ہماری ضرورت بن گئی ہے، بلکہ اب ہمارا ایک حق ہے، اب یہ حقوق میں شامل ہوتی ہے۔ لائٹ جو ہے حقوق میں شامل ہو گئی ہے۔ اب اگر کسی کو اتفاق نہ ہو تو میں تو سمجھتی ہوں کہ بہت ضروری ہے، آپ سب بھی یہ سمجھتے ہوں گے۔ تو اس بنیادی حق کے لیے انہوں نے جو لو انکم ہاؤس ہولڈز ہیں، جو غریب طبقہ ہے بالخصوص، اس کے لیے 300 یونٹ مفت بجلی سولر کے ذریعے دینے کا اعلان کیا ہے، اور یہ ان کے پلیج میں 10 جو ان کے وعدے ہیں اس میں دوسرے نمبر کا وعدہ ہے۔ اچھا جی، اب آ جائے ان کا تیسری بات جو انہوں نے کہی تھی۔ انہوں نے مفت تعلیم کا، ہمیں پتہ ہے، یہ بھی پیپلز پارٹی کا کارنامہ ہے کہ اس کو آئین کا حصہ بنایا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، جب 18ویں ترمیم پر کام ہوا اور جو آئین کے اندر ترامیم کی گئی، اس میں ایک بنیادی ترمیم مفت تعلیم کی تھی۔ مفت اور معیاری تعلیم پر پاکستان پیپلز پارٹی فوکس کرے گی، اور اس کے لیے اس کوشش کو یقینی بنایا جائے گا کہ جو سکولز ہوں ان تک رسائی ہر بچے کی ممکن ہو۔ وہ لوکیشنز، مطلب اس کو ڈیٹیل میں جب مینیفیسٹو دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گا کہ کیا ہے، لیکن مفت اور معیاری تعلیم کو انشور کیا جائے گا۔ پھر آ جائیں اگلے نقطے پر، اگلا وعدہ ہے جی صحت، مفت اور معیاری علاج، صرف علاج نہیں، معیاری علاج۔ اس ماڈل، اس بات کا جو ماڈل جس سے ہم انسپائر ہوں گے، وہ سندھ کے اندر NICVD ہے، اور بچوں کا جو علاج وہاں ہو رہا ہے، جو ٹراما سینٹرز وہاں بنے ہیں، جو NICH کا سسٹم ہے، آپ نے دیکھا ہے گمبٹ انسٹیٹیوٹ بنا ہے، SIUT جس طرح کام کر رہا ہے، یہ وہ تمام ماڈلز ہیں جس کو پورے پاکستان میں ہونے کی ضرورت ہے۔ کیوں ایک NICVD کسی ملک کے دوسرے حصے میں نہیں ہے؟ کیوں ایک NICH جیسا ماڈل کسی اور جگہ نہیں ہے؟ کیوں ایسے ٹراما سینٹرز جو سندھ میں نظر آ رہے ہیں وہ ملک کے کسی اور حصے میں نہیں ہیں؟ 2 سال یا 2.5 سال قبل آپ کو یاد ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہی یہ چیلنج کیا تھا کہ جی مجھے کوئی صوبہ، کیونکہ دیکھیں سندھ کے اندر تو ہماری حکومت تھی تو لہٰذا ہم اس ویژن کو امپلیمنٹ کر سکتے تھے کہ صحت کا اچھا نظام ہو، جو مہنگا علاج ہے وہ میسر بھی ہو اور مفت بھی ہو، مطلب غریب کی پہنچ میں بھی ہو۔ یہ ان کا چیلنج تھا 2-2.5 سال پہلے
جب صوبوں میں حکومتیں تھیں دیگر جماعتوں کی, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی مجھے کوئی ایک NICVD بنا کے دکھا دے, میرا چیلنج ہے. آپ یہاں سارے لاہور کے صحافی بیٹھے ہیں, کیا کوئی NICVD کے ماڈل کا ہاسپٹل بنا, کسی اور صوبے میں بنا, کسی اور صوبے کے ہیڈ کوارٹر میں بنا, چلے کسی اور صوبے کے شہر میں چھوڑ ہی دیں, کسی اور صوبے کے ہیڈ کوارٹر میں بنا؟ یہاں ہم نے نہیں دیکھا. تو ہم نے بتدریج خرابی ہوتے ضرور دیکھی ہے دیگر صوبوں میں, لیکن ہم نے بہتری کی طرف صحت کا نظام جاتے نہیں دیکھا. تو ہم پبلک سیکٹر کے اندر جو صحت کا نظام ہے, جو علاج ہے, اس کی رسائی اور اس کی جو کوالٹی ہے اس کو انشور کریں گے. اور یہ ہمارا ایک اور پلیج ہے صحت کے حوالے سے, جو بلاول صاحب نے کل دوبارہ اس پہ بات کی. پھر آ جائیں جی ہاؤسنگ. پاکستان پیپلز پارٹی کا بنیادی نعرہ, جس پر آج بھی بلاول صاحب کھڑے ہیں, جو بھٹو صاحب کا نعرہ تھا, روٹی کپڑا اور مکان. تو آپ جانتے ہیں کہ آج بھی بنیادی ضرورت روٹی کپڑا اور مکان ہی ہے. اگر کوئی کہے کہ جی آج یہ ضرورت نہیں ہے, تو میرا خیال ہے ملک کے ان حالات میں یہ بات جو ہے وہ جھوٹی ثابت ہوگی. آج بھی انہی بنیادی 3 ضروریات کے پیچھے لوگ محنت کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. ہاؤسنگ ایک بہت امپورٹنٹ ضرورت ہے, اور ہاؤسنگ کے حوالے سے سندھ میں کام ہوا. فلڈز کے بعد بھی جو گھر بنائے گئے, جس کی اونرشپ خواتین کو بالخصوص دے کر ایک بار پھر اپنے ویمن امپاورمنٹ کے ویژن کے ساتھ ہم چلے, اور آگے بھی 30 لاکھ گھر بنانے کی بات کل بلاول صاحب نے کی ہے. اور یہ 30 لاکھ گھر اونرشپ کے ساتھ, جس کی اونرشپ خواتین کو دی جائے گی, تاکہ آپ کی ماں, بہن, بیٹی کو بھی یہ پتا ہو کہ میرے نام پر یہ جائیداد ہے یا ملکیت ہے. جو کلچر عورت سے جائیداد چھیننے کا ہے, پیپلز پارٹی اس کو ختم کرنا چاہتی ہے, اور یہ میسج دینا چاہتی ہے کہ پراپرٹی کی اونرشپ آپ کی ماں, بہن, بیٹی کے نام ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ریگولرائز کیا جائے گا کچی آبادیوں کو. وہ لوگ جو سالوں سال کسی آبادی میں بیٹھے ہیں, بجلی کی کنیکشن لے کے بھی بیٹھے ہیں, پانی کی کنیکشن بھی لے کے بیٹھے ہیں, گیس کی کنیکشن بھی لے کے بیٹھے ہیں, لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جگہ جہاں وہ بیٹھے ہیں وہ ان کی پکی ہے یا کبھی پکی ہوگی. اس بات کو بھی انشور پاکستان پیپلز پارٹی کرائے گی. سندھ کے اندر بہت ساری کچی آبادیوں کو جو ہے وہ پرماننٹ کیا گیا ہے, ریگولرائز کیا گیا ہے. اسی عزم کے ساتھ پورے پاکستان کے اندر اس سلسلے کو ہم آگے لے کر جانا چاہتے ہیں. لہٰذا ان 10 پلیجز میں یہ پلیج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے, ہاؤسنگ اور مکان کی سہولت کے حوالے سے. پھر آ جاتے ہیں جی سوشل پروٹیکشن کی بات کی ہے بلاول صاحب نے. ان کا یہ نقطہ کہ جس ماڈل پر ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بنایا, وہ ایک بہترین ماڈل ہے. آج 9.3 ملین لوگ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل ہیں, یعنی کہ 9.3 ملین فیملیز. جب اس پروگرام کا آغاز ہوا پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں, صدر آصف علی زرداری صاحب نے اس کی بنیاد رکھی بی بی صاحبہ کی ویژن کے مطابق, تو اس وقت جب وہ آفس چھوڑ رہے تھے تو 5.2 ملین لوگ اس میں شامل تھے. بتدریج اس میں اضافے کے بعد آج 9.3 ملین لوگ شامل ہیں. اس پروگرام کے ذریعے جو غریب ترین گھرانے تھے ان کو مالی سپورٹ دی جا رہی ہے. اس کے اندر جن آپشنز کے جو ان کے اور پروگرامز تھے سپورٹ کے, جن کو ختم کیا گیا مختلف ادوار میں, ان کو بحال کرنے, ان کو ریوائیو کرنے کی بات کی ہے بلاول صاحب نے, جس میں ایک وسیلہ روزگار تھا, ایک وسیلہ حق تھا. اور یہ 2 بنیادی پروگرامز آپ کو یاد ہوگا وہ لوگوں کو اپنے پیروں پہ کھڑے کرنے کے لیے بہت ضروری تھے. یعنی کہ آپ غریب تو ہیں, لیکن آپ کو اس غربت سے نکالنے کی کوئی سپورٹ بھی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کی آمدنی کو سپورٹ دے رہے ہیں, لیکن آپ کو کوئی ایسی سپورٹ دیں کہ آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں, آپ کو اپنی مدد آپ کا کوئی طریقہ نکالا جائے. تو وہ 2 پروگرامز خاص طور پہ بند کیے گئے 2014 میں. اس کے بعد بھی اس پروگرام کو کبھی نام بدلنے کی کوشش کی گئی, کبھی کوئی کام کرنے کی کوشش کی. الحمدللہ ایک قانون کے تحت یہ پروگرام چل رہا تھا اور یہ چلتا رہا اور آج بھی چل رہا ہے. اس کو ایکسپینڈ کرنے کی بات کی ہے بلاول صاحب نے. اس میں جو
تعلیم اور صحت کے کمپوننٹس ہیں اس کو بھی ایکسپینڈ کرنے کی بات کی ہے بلاول صاحب نے. تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو کامیاب ماڈل ہے اس کو مزید اس میں بہتری اور ایکسپینشن کی بات بلاول صاحب نے اپنے 10 پلیجز میں کی ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں جی اس ملک کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ ہے ایگریکلچر. جو بنیاد ہے کسی بھی معاشرے میں جو جہاں زراعت پائی جاتی ہے. اب تو یو اے ای میں زراعت پہ فوکس کر رہے ہیں جہاں پر زرعی جو ملک ہی نہیں تھا, جو ایک ریگستان تھا, اس کے اندر زراعت پر کام ہو رہا ہے. مصنوعی طور پر انہوں نے جو ہے وہ پروجیکٹس شروع کیے, اس کے اندر انہوں نے ایگریکلچر, اور ہم جو ایک ایگریکلچر ملک ہے, جو ایک ایگرو بیس کلچر سوسائٹی ہے ہماری, ہم نے اس پر اس طرح توجہ نہیں دی. جب پاکستان پیپلز پارٹی کا دور آیا ہم نے اس پہ فوکس کیا. یہی وجہ ہے کہ صدر آصف علی زرداری صاحب کے دور میں ویٹ جو تھا ہمارا وہ بمپر کراپ تھا. مطلب ویٹ نہ صرف ہماری ضرورت ہم پوری کر سکتے تھے بلکہ ہم اسے باہر بھی بھیج سکتے تھے. پہلی مرتبہ ویٹ پاکستان سے باہر گیا صدر آصف علی زرداری صاحب کے دور حکومت میں, اور وہ پہلے 1 سال میں ہوا, فرسٹ ایئر میں. یہی حالات تھے, یہی ملک تھا, یہی مہنگائی تھی, یہی دنیا کی معیشت تھی. اس وقت تو گلوبل کرائسس تھا. اس وقت تو آپ کا تیل پر جو بیرل آپ کا آتا تھا وہ اتنا مہنگا تھا کہ قیمتیں آسمان کو چھو رہی تھی, ڈالر آسمان کو چھو رہا تھا. لیکن تب بھی زرداری صاحب کی جو سیاسی بصیرت اور عوام دوست پالیسی تھی اس کے نتیجے میں انہوں نے یہ تمام تر بوجھ عوام پر نہیں پڑنے دیا, خاص طور پر ایگریکلچر سیکٹر کو بوسٹ کیا. اب بھی ہمارا جو 10 پلیجز ہے اس میں ایگریکلچر سیکٹر شامل ہے, اور بلاول صاحب نے کسان کی سپورٹ کی بات کرتے ہوئے کسان کارڈ کی بات کی ہے, کسان کو سہولیات دینے کی بات کی ہے, جو ان کی انپٹس ہیں اس میں کمی ہوگی, جو سبسڈی ہے لاہور میں اس وقت پیپلز پارٹی کے رہنما شازیہ مری کانفرنس کر رہی ہیں. آگاہ کریں آپ کو کہ کراچی میں سعید غنی اور دیگر پیپلز پارٹی کے رہنما پریس کانفرنس کر رہے ہیں, جبکہ لاہور میں شازیہ مری کی جانب سے پریس کانفرنس کی جا رہی ہے. شازیہ مری کا کہنا یہ تھا کہ بلاول صاحب نے کسان کو ریلیف دینے کے لیے اور ان کی سپورٹ کرنے کے لیے بہتر منصوبہ بندی کی ہے تاکہ کسانوں کے ساتھ ساتھ باقی لوگوں کو بھی اس ریلیف تک پہنچایا جا سکے. ان کا کہنا تھا کہ اس وقت بلاول صاحب بھرپور طریقے سے عام آدمی تک صحت کی سہولیات پہنچانے کی ذمہ داری اٹھانا چاہتے ہیں.